Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today I am here for lecture number 10. First of all, recap of the previous lecture. In lecture number 9 we have covered these points. The topic of the lecture was History of Pakistan Part 3 from 1526 to 1980. We have covered Mughal era. اس میں ہم نے مغلوں کے بارے میں بات کی کہ کس طرح سے مغل برسر اقتدار آئے اور کیسے انہوں نے ہندوستان کے اندر اپنی حکومت قائم کی. رائولز آف دا مغل ان سب کانٹیننٹ. مغلوں کے وہ دشمن جو کہ جس کا بر صغیر میں انہوں نے سامنا کیا، ان میں افغان، انگریز، سکھ اور ہندو شامل ہیں، اور بعد میں انگریز شامل ہوئے. اس سے بعد ہم نے یورپین انفلوئنس کے بارے میں بات کی کہ کیسے یورپی قومیں جو ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں سے نکلی اور ان کے لیے بر صغیر کا جو علاقہ تھا وہ ان کے لیے بڑی کشش رکھتا تھا، کیونکہ اس وقت بر صغیر سونے کی چڑیا کے نام سے مشہور تھا. اسی طرح سے جو اگلا پوائنٹ تھا وہ تھا کلچرل اینڈ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ آف پاکستان موومنٹ، کہ پاکستان موومنٹ کا اس ساری پس منظر کے ساتھ کیا تعلق ہے اور اس کا تعلق کس طرح سے بنتا ہے. مغلوں کے آنے سے، پھر انگریزوں کے شامل ہونے سے، پھر جو مغلوں نے مختلف یہاں پہ جو مقامی رائولز تھے ان کا جو مقابلہ کیا، اس کے ساتھ تحریک پاکستان کا جو تعلق ہے وہ کس طرح سے بنتا ہے، اس پہ ہم نے بات کی تھی. اسی طرح سے اسٹارٹ آف مسلم پولیٹیکل سٹرگل کے بارے میں بات کی تھی کہ جو مسلمانوں کا جو سیاسی جدوجہد ہے اس سرزمین کے اوپر، اس کے بارے میں ہم نے بات کی تھی کہ یہ ایک دم سے شروع نہیں ہوا، بلکہ جب مغل یہاں پر اپنے مقابل لوگوں کا مقابلہ کر رہے تھے تو اسی وقت ہی بر صغیر میں مسلمانوں کی سیاسی شناخت کے حوالے سے اپنی جدوجہد کا آغاز کر چکے تھے، جس میں کہ آپ کو پتہ ہے کہ سید احمد شہید بریلوی کا نام ہے. اس کے علاوہ ہمارے بہت سارے ایسی ریلیجیس ریفارمز بھی آئیں، جیسے کہ جب اکبر نے دین الہی شروع کیا تو ساتھ ہی حضرت مجدد الف ثانی نے ان کو چیلنج کیا، اور اس طرح سے مسلمانوں نے ایک اپنی الگ شناخت بنانی شروع کی اور اس میں اپنی جدوجہد کا آغاز کیا. اسی طرح سے ہم نے اس بات پر بات کی کہ ڈفرینٹ ایجوکیشنل اینڈ ریفارمز موومنٹس جو آئیں، جس میں کہ دیوبندی تحریک جو ہے وہ شامل ہے، علی گڑھ کی تحریک شامل ہے جو کہ سر سید احمد خان نے شروع کی. ان ساری ایجوکیشنل اور ریفارمز موومنٹس پہ بات کی گئی، فرائضی موومنٹ پہ بات کی گئی. اسی طرح سے سٹارٹ آف پاکستان موومنٹ، یعنی جب یہ ساری تحریکیں چل رہی تھیں وقت کے ساتھ ساتھ، یہ ایک وقت میں نہیں ہوا بلکہ مختلف ادوار میں ہوتا رہا، اور سب تحریکوں کو مختلف تاریخوں کے حوالے سے ان کی وضاحت کی گئی ہے کہ کس طرح سے آہستہ آہستہ یہ سب تحریکیں جو ہیں ایک مخصوص شکل اختیار کرتی گئیں، جو کہ بعد میں آنے والے وقت نے ثابت کیا کہ وہ تحریک پاکستان کا حصہ بنتی گئیں یہ سب چیزیں، اور اس طرح سے پاکستان کی تحریک پاکستان کا آغاز ہوا. علی گڑھ موومنٹ پہ ہم نے تفصیل سے بات کی کہ علی گڑھ موومنٹ جو ہے یہ کس طرح سے شروع ہوئی، سر سید احمد خان نے کیسے اس کا آغاز کیا. سب سے پہلے انہوں نے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کو یہ احساس دلانا شروع کیا کہ انگریزوں کے ساتھ جارحانہ یا دشمنی والی پالیسی رکھنے کے بجائے ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، اور بدلتے ہوئے وقت کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ سیاسی اور معاشی مفادات حاصل کرنے چاہیے. انہوں نے مسلمانوں پر واضح کر دیا کہ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو ان کے مقابل جو ہندو ہیں وہ ان ساری سہولتوں سے، ان ساری مواقع سے فائدہ اٹھائیں گے اور آہستہ آہستہ مسلمانوں کو ہر طرح سے پیچھے دھکیل دیا جائے گا. ان سب حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے
علی گڑھ کی تحریک جو ہے وہ ایک بہت اہم تحریک ہے، اور اس کی اہمیت کے پیش نظر ہی اس پہ ہم نے تفصیل سے بات کی، کیونکہ یہ صرف ایک تعلیمی تحریک نہیں تھی، بلکہ یہ ایک اس میں تہذیب کا بھی تہذیب کے بارے، مسلمانوں کے جو کلچر تھا، مسلمانوں کی جو تہذیب تھی اس کے بارے میں بات کی گئی، مسلمانوں کے سیاسی جو ان کا سیاسی لحاظ سے جو ان کا پس منظر تھا اور جو ان کی سیاسی حیثیت تھی اس کے بارے میں بات کی گئی۔ تو اس طرح سے جو علی گڑھ موومنٹ ہے وہ محض ایک تعلیمی تحریک کے طور پہ یاد نہیں رکھی جاتی، بلکہ سیاسی لحاظ سے بھی مسلمانوں کی شناخت اور ارتقاء کا باعث بنی۔ اسی طرح سے ہم نے سر سید احمد خان کی خدمات کو سراہتے ہوئے علی گڑھ موومنٹ کے جتنے بھی پہلو ہیں ان پر ہم نے تفصیل سے بات کی۔ آئیے آج دیکھتے ہیں کہ ہمارا آج کا موضوع کیا ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے ایوولوشن آف مسلم نیشنلزم ان انڈیا، یعنی مسلمانوں کا بحیثیت قوم کس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو منوایا اور کس طرح سے وہ قومیت کی طرف آئے، یہ آج کا موضوع ہے، اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ Evolution of Muslim nationalism in India is a very interesting topic because it tells us about the East India Company, because we will start from East India Company, how East India Company established its supremacy in subcontinent, and with the passage of time they snatched rule from the Muslims. The East India Company, which came to India for trade purposes, soon overpowered the political system, which resulted in the end of glorious Muslim rule over India. اس پوائنٹ میں یہ پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے وہ جہانگیر کے زمانے میں یہاں پر تاجروں کے روپ میں آئے اور انہوں نے مغل بادشاہوں کے دربار تک رسائی حاصل کی اور ان سے تجارت کی غرض سے اجازت نامہ حاصل کیا۔ اسی طرح سے آہستہ آہستہ پہلے تو انہوں نے تجارت کے لیے اجازت دی، پھر اس کے بعد انہوں نے یہاں پہ رہائش کے لیے اجازت لی، اور آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی مختلف علاقوں میں اپنی کالونیاں بنانی شروع کی۔ اور یہ کالونیاں جو ہیں وہ صرف تجارتی مراکز نہیں تھیں، بلکہ وہاں سے سیاسی گٹھ جوڑ بھی کیا جاتا تھا، اور اس سیاسی گٹھ جوڑ کی وجہ سے ہی انہوں نے یہاں پر رہنے والے مقامی جو لوگ ہیں اور جن کی بادشاہوں کے درباروں تک رسائی تھی ان سے تعلقات استوار کیے اور آہستہ آہستہ یہاں کے سیاسی معاملات میں دخل دینا شروع کیا۔ The second point is about Muslims had come to India as conquerors and settled down to dominate every walk of life. مسلمان چونکہ اس سرزمین پہ بحیثیت فاتح آئے تھے، اور اس وقت جو صورتحال پیش آ رہی تھی، یعنی جب انگریزوں کا جو ہے راج شروع ہو رہا تھا اور آہستہ آہستہ مغلز جو تھے وہ ڈیکلائن کی طرف جا رہے تھے، تو یہ صورتحال جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے بہت تکلیف دہ اور پریشان کن تھی، اور یہ اس کو ایکسیپٹ کرنا ان کے لیے بہت مشکل تھا، کیونکہ جو قوم بحیثیت فاتح کسی جگہ پر جاتی ہے تو غلامی قبول کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے جب مغلوں کا اقتدار جو ہے وہ ختم ہوتا نظر آیا تو مسلمان جو ہیں معاشی طور پر، معاشرتی طور پر، سیاسی طور پر ان میں ایک احساس محرومی پیدا ہونا شروع ہوا، اور یہی احساس محرومی جو ہے ان کو بحیثیت قوم ایک جگہ اکٹھا کرنے کا باعث بنا۔ اسی طرح سے the third point is about naturally new development in politics did not suit them and they were not happy over the turn of affairs. جو یہ نئی پیدا شدہ صورتحال تھی یہ مسلمانوں کے لیے کسی طور پر بھی اطمینان کا باعث نہیں تھی، یعنی انگریزوں کا اثر و رسوخ سب کانٹیننٹ میں بڑھ چکا تھا اور وہ تقریباً بر صغیر پاک و ہند کے تمام حصوں پر قبضہ کر چکے تھے، یہاں تک کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے مکمل طور پر مغل اقتدار کا خاتمہ کر دیا۔ اس صورتحال میں یہ جو تبدیل شدہ
زدہ صورتحال تھی، اس کو بحیثیت قوم اور بحیثیت فاتح قوم، کیونکہ وہ اس سرزمین پر آئے تھے، قبول کرنا بہت مشکل تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ انگریز یہ سمجھتے تھے کہ کیونکہ انہوں نے اقتدار مسلمانوں سے چھینا ہے، اس لیے قدرتی طور پر وہ ان کے دشمن ہیں، جبکہ ایک اور فیکٹر، ایک اور جو امپورٹنٹ ایلیمنٹ جو یہاں اس سرزمین پہ تھا، یعنی ہندو جو تھے وہ مسلسل انگریزوں کو سپورٹ کر رہے تھے، ان کی مدد کر رہے تھے، اور وہ ایک طرح سے انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان خلیج کو زیادہ بڑھا رہے تھے۔ اور اس بڑھتی اس قسم کی ابتر صورتحال کی وجہ سے جو مسلم لیڈرشپ تھی، ان کو احساس تھا کہ اگر عام عوام جو ہیں، لوگ جو ہیں، ان کو اس وقت آگاہی نہیں دی گئی، ان میں اویئرنیس اگر پیدا نہیں کی گئی، تو مسلمانوں کے لیے برِ صغیر پاک و ہند میں رہنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے the Muslims began their revival struggle under سید احمد شہید بریلوی which unfortunately failed۔ اسی لیے اگر ہم تاریخ کا جائزہ لیں تو ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی یہ دیکھا ہے کہ سید احمد شہید بریلوی ایک ایسے رہنما تھے جن کی سرکردگی میں سب سے پہلے مسلمانوں نے بحیثیت قوم اپنے آپ کو منوانا چاہا، اور بحیثیت قوم اپنے حقوق کا تحفظ کرنا چاہا، کیونکہ یہاں پر جب پنجاب میں سکھوں کی حکومت قائم تھی تو اس وقت انہوں نے بھی مسلمانوں پر زندگی جو ہے وہ تنگ کر دی تھی، اور مسلمان اسلام کے اصولوں پر زندگی بسر نہیں کر سکتے تھے۔ اس صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سید احمد شہید بریلوی نے سب سے پہلے مسلمانوں میں یہ احساس اجاگر کیا کہ بحیثیت قوم ان کو اس سرزمین پر اپنے آپ کو منوانا ہے اور اپنے حقوق کا تحفظ کرنا ہے۔ اسی طرح سے they began put up a bold struggle to throw off the British slavery when the war of independence was fought against the British۔ اسی طرح سے ایک دوسری جو عام کوشش ہمیں نظر آتی ہے اس سلسلے میں، وہ برِ صغیر میں جنگ آزادی ہے، 1857 کی جنگ آزادی ہے۔ اس میں بھی مسلمانوں نے کوشش کی کہ ایک بار پوری طرح مل بیٹھ کے زور لگا کے وہ انگریزوں کی غلامی سے نجات حاصل کر لیں، لیکن کیونکہ اس وقت تک مسلمان سیاسی طور پر، معاشی طور پر اور انتظامی طور پر بہت کمزور ہو چکے تھے، اور مغل بادشاہ میں اتنا دم خم نہیں تھا کہ وہ اس مسلمانوں کی گرتی ہوئی ساکھ کو سنبھالا دے سکیں، لہٰذا جو عام عوام کی جو کوشش تھی، عام لوگوں کی جو کوشش تھی، وہ ناکام ہو گئی۔ اسی طرح in this hour of despair and distress Sir Syed Ahmad Khan came forward to pull the Muslims out of the position of hopelessness۔ اس انتہائی تکلیف دہ صورتحال میں جب کہ مسلمانوں پر ہر طرف سے ایک مایوسی اور نا امیدی طاری ہو چکی تھی، سر سید احمد خان ایک ایسے رہنما کے طور پر سامنے آئے جنہوں نے مسلمانوں کو راہ راست پر لانے کے لیے، ان میں امید پیدا کرنے کے لیے ان کو حقائق سے روشناس کروانے کا فیصلہ کیا۔ وہ حقائق کیا تھے، یہ ہم اسی لیکچر میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے انڈین کونسل ایکٹ آف 1861۔ انڈین کونسل ایکٹ آف 1861 کیا تھا؟ سر سید دراصل یہ چاہتے تھے کہ وہ مسلمانوں کو ان حقائق سے آگاہ کریں جن کی وجہ سے مسلمان جو ہے ابتر سیاسی، معاشی اور معاشرتی صورتحال میں مبتلا ہو چکے تھے۔ انڈین کونسل ایکٹ آف 1861 جو ہے یہ انگریزوں کی طرف سے ایک پہلی کوشش تھی۔ وہ یہاں پر حکومت تو بنا چکے تھے، اقتدار پر تو قبضہ کر چکے تھے، جو آخری مغل فرمان روا تھا اس کو قید کرنے کے بعد رنگون بھجوا چکے تھے، لیکن یہاں پر ابھی تک شورشیں یا مختلف علاقوں میں امن و امان کی صورتحال انگریزوں کے مکمل طور پر انگریزوں کے کنٹرول میں نہیں تھی۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے انگریز حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ یہاں کے مقامی لوگوں کو جو ہے ان کے لیے کوئی ایسا قانون ہونا چاہیے، کوئی ایسا ضابطہ ہونا چاہیے جو اس ساری صورتحال کو کنٹرول کر سکے اور جہاں پر وہ اطمینان سے حکومت کر سکیں۔ تو اس کے لیے جو پہلی کوشش تھی وہ تھی انڈین کونسل ایکٹ of 1861۔ When the passage of time, the British government decided to associate the people of the subcontinent with the law-making process. For this purpose, the Indian Council Act was passed on 1st August 1861۔
اس کام کے لیے 1 اگست 1861 کو ایک قانون پاس کیا گیا، اور اس قانون کے مطابق یہاں کی سیاسی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے مقامی لوگوں کی مشاورت اور مقامی لوگوں کے ساتھ مل بیٹھ کے غور کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ دا انڈین کونسل ایکٹ آف 1892، ایک تو پہلی کوشش ہوئی 1861 میں، اسی سلسلے میں ایک دوسری کوشش بھی ہوئی، اور وہ کوشش جو ہے وہ دا انڈین کونسل ایکٹ آف 1892 کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ دا انڈین کونسل ایکٹ آف 1892، دا پولیٹیکل کلائمیٹ آف دا سب کانٹیننٹ underwent a big change due to the formation of Indian Nation Congress in 1885۔ یہاں میں یہ یاد دلاتی چلوں کیونکہ میرا فوکس جو ہے صرف پاکستان موومنٹ کے اوپر ہے، اور میں مسلم لیگ اور اس کی جو مسلم لیگ کی تحریک سے وابستہ جو اہم واقعات اور اہم شخصیات ہیں ان پر بات کریں گے، لیکن یہاں پر اس پوائنٹ کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ 1885 میں آل انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد جو ہے وہ رکھی جا چکی تھی۔ 1885 میں جس سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی گئی اس کے مین جو مقاصد تھے اس میں سے ایک یہ تھا کہ یہ تمام لوگوں کی جو انڈیا میں جو سب کانٹیننٹ میں رہنے والے تمام لوگ ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، چاہے ان کا تعلق کسی بھی فرقے سے ہو، چاہے کسی بھی نسل سے ہو، ان سب کے مفادات کی حفاظت کے لیے یہ سیاسی جماعت انگریزوں کی ایما پر بنائی گئی تھی، بلکہ انہوں نے خود بنوائی، یہ اس جماعت کو بنانے میں ان کا اپنا ایک کردار تھا۔ لیکن جب انڈین کونسل ایکٹ آف 1892 پیش کیا گیا تو اس وقت تک جو پہلی والی صورتحال تھی جو 1861 کے وقت پر 1861 میں جو سیاسی صورتحال تھی وہ مختلف تھی، اور 1892 میں انڈین نیشنل کانگریس کے بننے کے بعد مقامی لوگوں کے لیے سیاسی صورتحال مختلف تھی۔ اس حوالے سے نیکسٹ پوائنٹ ہے، with growing political awareness the educated class started demanding representative institutions in India. The bill was introduced in the House of Lords in 1890 and after a delay of 2 years it was passed in 1892۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر گورنر جنرل جو تھے انگریزوں کی طرف سے یہاں پر حکومت کرتے تھے، اور وہ ان کے نمائندوں کے طور پہ یہاں پر لوگوں کو اور حالات کو کنٹرول کرتے تھے، جبکہ جو مین فیصلے ہوتے تھے وہ انگلستان میں ہی ہوتے تھے۔ اس لیے ہاؤس آف لارڈز کا اس لیے یہاں پر ہمیں ذکر ملتا ہے کہ 1890 میں جو ہندوستانی لوگ ہیں، جو برصغیر پاک و ہند کے رہنے والے لوگ ہیں، ان کی طرف سے ایک بات پیش کی گئی کہ اب یہاں پر لوگوں میں تعلیم آ چکی تھی، آگاہی آ چکی تھی، اور ان کی جو ذہنی اور سیاسی تربیت ہے وہ ذہنی حالت اور سیاسی تربیت جو ہے وہ ہو چکی تھی، اور اس وقت جو ایک ایجوکیشنل کلاس یا ایک پڑھی لکھی کلاس جو ہے نئے وقت اور حالات کے تقاضوں کے مطابق سامنے آ رہی تھی، اس کے کہنے پر یہ جو انڈین کونسل ایکٹ آف 1892 ہے اس پر زور دیا گیا اور اس کو پیش کرنے کا مطالبہ کیا گیا، جو کہ 1890 میں ہاؤس آف لارڈز میں پیش کیا گیا، اور 2 سال کی طویل ڈسکشن کے بعد آخر کار اس کو 1892 میں منظور کر لیا گیا۔ اسی دوران ایک اور عام واقعہ بھی ہے جس کا براہ راست تعلق مسلمانوں کی بحثیت قوم جو اس میں ارتقا ہے، جو اس میں ان کا احساس ہے، اس سے ریلیٹڈ، اس سے وابستہ ایک اور اہم واقعہ ہے جس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے، وہ ہے اردو ہندی کنٹروورسی۔ That issue was started in 1867. During the last days of the Muslim rule, Urdu emerged as the most common language of the northwestern provinces of India.
1867 میں کا یہ ایشو ہے، جبکہ جب مغلوں کا آخری دور تھا تو اردو ایک ایسی زبان کی حیثیت سے سامنے آئی تھی جو اس وقت کی سرکاری زبان بن چکی تھی، اور اس کو جو ہندوستان کے مختلف صوبے ہیں وہاں پر سرکاری زبان کی حیثیت حاصل تھی۔ It was declared the official language and all official records were written in this language، اور اس وقت تک وہ وہاں پورے بر صغیر کی دفتری زبان بن چکی تھی، اور تمام جو دفتری کارروائیاں تھیں وہ اردو زبان میں ہی کی جاتی تھیں۔ جیسے کہ آج کل ہماری آفیشیل لینگویج انگلش ہے، لیکن اس وقت بر صغیر پاک و ہند میں اردو جو تھی وہ دفتری زبان سمجھی جاتی تھی، اور ہر جگہ پر جو خط و خطابت ہے اور جو ریکارڈ رکھا جاتا تھا وہ اردو زبان میں رکھا جاتا تھا۔ اس لحاظ سے اردو کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ تھی، لیکن کیا ہوا؟ In 1867, some prominent Hindus started a movement in Banaras in which they demanded the replacement of Urdu with Hindi and the Persian script with the Devanagari script as the court language in the northwestern provinces. جو شمال مغربی صوبے تھے یا شمال مغربی حصے تھے بر صغیر کے، وہاں پر خاص طور پر اردو کو بہت اہمیت حاصل تھی۔ 1867 میں کچھ بڑے نمایاں ہندو لیڈروں نے اس تحریک کا آغاز کیا۔ بنارس ایک علاقہ ہے موجودہ انڈیا میں، وہاں سے انہوں نے اس تحریک کا آغاز کیا کہ اردو کے بجائے ہندی کو سرکاری زبان قرار دیا جائے۔ اردو اور ہندی میں جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ بنیادی فرق یہ ہے کہ وہ یہ بولنے میں تقریباً ایک جیسی ہیں، صرف ان میں اسکرپٹ کا فرق ہے یا رسم الخط کا فرق ہے، لکھائی کا فرق ہے۔ یعنی اردو لکھنے کے لیے ہم جو ایران کا ایک رسم الخط ہے نستعلیق جس کو کہتے ہیں، ہم اس کا استعمال کرتے ہیں، جبکہ جو ہندی ہے وہ دیوناگری اسکرپٹ میں یا دیوناگری رسم الخط میں لکھی جاتی ہے۔ یہی جو بنیادی فرق ہے، یہی دونوں زبانوں میں فرق ڈالتا ہے، بس ورنہ بولنے میں اور سمجھنے میں دونوں زبانوں میں بہت زیادہ فرق موجود نہیں ہے۔ تو 1857 میں جب ہندو سرکردہ رہنماؤں کی طرف سے بنارس سے اس تحریک کا آغاز کیا گیا تو دیٹ واز the alarming situation for the local Muslim community. The reason for opposing Urdu was that the language was written in Persian script, which was similar to the Arabic script, and Arabic was the language of the Quran, the holy book of the Muslims. اس کی مخالفت کی جو بڑی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ یہ زبان جو ہے یہ ایک ایرانی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے جو کہ بہت حد تک مشابہ ہے عربی رسم الخط کے ساتھ، اور جو عربی ہے جو کہ مسلمانوں کی مذہبی کتاب کی زبان ہے، اس لیے ہندوؤں نے اپنی روایتی پریجوڈس کی وجہ سے، روایتی تعصب کی وجہ سے اس زبان کی مخالفت شروع کی۔ The Urdu-Hindu controversy had a great effect on the life of Sir Syed Ahmad Khan. Before this event, he had been a great advocate of Hindu-Muslim unity and was of the opinion that the two nations are like two eyes of the beautiful bride India. آپ جب سر سید احمد خان کے حالات کے حوالے سے پڑھتے ہوں گے، آپ نے اپنی پچھلی جماعتوں میں بھی پڑھا ہوگا کہ پہل سر سید احمد خان جو ہیں وہ ہندو مسلم اتحاد کے قائل تھے، لیکن جب اردو اور ہندی کا تنازع شروع ہوا تو اس کے بعد کے جتنے بھی حالات و واقعات ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ سر سید کی سوچ میں ایک خاص فرق آ گیا۔ یہ فرق اس سے پہلے موجود نہیں تھا، کیونکہ جب ہندوؤں نے اردو کی بحیثیت سرکاری زبان جو ہے مخالفت شروع کی تو اس سے پہلے تک سر سید احمد خان یہ سمجھتے تھے کہ ہندوؤں کو اور مسلمانوں کو اپنے اختلافات بھلا کر ایک مشترکہ جدوجہد کرنی چاہیے اور انگریزوں سے نجات حاصل کرنی چاہیے۔
اور اسی لیے وہ یہ کہتے تھے کہ ہندو اور مسلمان ایک خوبصورت دلہن کی دو آنکھیں ہیں اور اس دلہن کا نام انڈیا ہے. مگر جب اردو ہندی کنٹروورسی شروع ہوئی، جب اردو ہندی زبان کا تنازع شروع ہوا، تو اس کے بعد سر سید کی سوچ میں ایک واضح فرق نظر آتا ہے. یہیں سے سر سید نے دو قومی نظریہ کا آغاز کیا، اور یہ جو دو قومی نظریہ ہے وہ پاکستان کی قیام پاکستان کی وجہ بنا. اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سر سید کی سوچ کے اس بنیادی فرق نے آنے والی پوری لیڈرشپ کو ایک جو سیریز آف لیڈرشپ ہے اور جتنا بھی حالات ہیں اور واقعات ہیں اس میں پھر بتدریج ایک ہمیں تبدیلی نظر آتی ہے کہ وہ ہندو مسلم اتحاد کے بجائے رفتہ رفتہ مسلمانوں کے الگ وطن کے قیام کا مطالبے میں ڈھلتی چلی گئی، اور آخرکار مسلمانوں کا فقط ایک مطالبہ رہ گیا کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے اور ان کے لیے علیحدہ وطن ضروری ہے. اسی طرح بٹ دس مومنٹ completely altered his point of view. He put forward the two-nation theory, predicting that the differences between the two groups would increase with the passage of time and the two communities would not join together in anything totally. یہاں سے اس پوائنٹ میں سر سید کے خیالات میں جو واضح تبدیلی آئی اس کی نشاندہی کی گئی ہے کہ اس تحریک کے بعد سر سید نے یہ محسوس کرنا شروع کیا کہ دو قومی نظریہ کو آگے بڑھانا چاہیے، اور اور نہ صرف یہ کہ یہ ایک وقتی فیصلہ نہیں ہے بلکہ اس کے بہت دورس اثرات ہیں، اور دونوں قومیں جو ہیں جو صدیوں تک مل نہیں سکیں اور ان میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر تعصب اور اختلاف پایا جاتا ہے، تو آئندہ بھی ان کے مل بیٹھنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی. اس صورتحال کا اندازہ کرتے ہوئے سر سید احمد خان نے واضح طور پر دو قومی نظریہ کو پروان چڑھانا شروع کیا، اور بعد میں آنے والے حالات نے ثابت کیا کہ وہ دو قومی نظریہ کے زبردست حامی ہو گئے. This was the main turning in Indian politics towards two-nation theory. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہمارا آج کا موضوع ہی یہی ہے کہ کیسے بحیثیت قوم مسلمانوں میں ایک ایسی تبدیلی آئی جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو بر صغیر پاک و ہند میں ایک قوم کی حیثیت سے منوایا. اور جب قوم کی بات کی گئی تو اس کی بنیاد جو ہے وہ دو قومی نظریے کے اوپر رکھی گئی، اور یہ دو قومی نظریہ جو ہے وہ پاکستان تھیری یا نظریہ پاکستان کی بنیادی وجوہات میں سے، بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد تھا. اسی طرح سے پارٹیشن آف بنگال، فائنڈنگ دا بنگال پریزیڈنسی too large for one governor to administer, in 1905 the English decided to redraw its boundaries and divided it into two parts. جب انگریزوں نے یہ محسوس کیا کہ بنگال کا جو صوبہ ہے وہ بہت بڑا ہے اور انتظامی لحاظ سے ایک ایڈمنسٹریٹر کے لیے سنبھالنا بہت مشکل ہے، تو انہوں نے 1905 میں اس بات کا فیصلہ کیا کہ اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے. Incidentally, the partition went in favor of the Muslims. The Muslims of India welcomed the partition of Bengal, but the Hindu community strongly opposed it. جیسا کہ پارٹیشن آف بنگال ہو گیا، 1905 میں بنگال کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. بنگال کے ایک حصے میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، اور اسی طرح سے ایسے تمام قانون اور فیصلے جس میں سے کہ اکثریت کی بنیاد پر ان کے حق میں ہونے تھے، اس بات کا فائدہ مسلمانوں کو ہونے لگا. یہ بات ہندوؤں کو بالکل پسند نہ آئی اور انہوں نے اس فیصلے کی مخالفت شروع کر دی. آپ نے اس سے پہلے بھی اپنی پچھلی جماعتوں میں یقیناً
پارٹیشن آف بنگال کے بارے میں پڑھا ہوگا، لیکن اس کلاس میں انڈر گریجویٹ لیول کے اوپر اس کو پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ صرف آپ واقعات کو ہی یاد نہ رکھیں، بلکہ آپ کو واقعات کا تجزیہ بھی کرنا آتا ہو، اور آپ کو پتہ ہو کہ اگر کوئی واقعہ بیان کیا جا رہا ہے تو دراصل اس کا کیا مقصد ہے اور اس کا تحریک پاکستان اور نظریہ پاکستان کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ لہٰذا اس کا انالیسس اس طرح سے ہے کہ 3 factors had kept Muslims away from the Congress. Sir Sayyid's advice to the Muslims to give it a wide berth, Hindu agitation against the partition of Bengal, and the Hindu religious revivalism hostility towards the Muslims. جو پچھلے چند واقعات بیان کیے گئے ہیں ان میں سے 3 واقعات جو ہیں، بہت سارے ہیں واقعات ہیں، لیکن کیونکہ ہم ایک اوور ویو لے رہے ہیں کہ جو مسلمانوں میں قومیت کا احیا ہے وہ کس طرح سے ہوا، تو یہ 3 واقعات جو ہیں یہ بہت عام ہیں۔ ایک تو سر سید کی جو نصیحت تھی کہ مسلمان جو ہیں وہ ہندوؤں سے الگ ہیں، مسلمانوں اور ہندوؤں میں فرق ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو اردو ہندوی کنٹروورسی شروع ہوئی تھی اس میں سر سید جو تھے انہیں یہ پتہ چل گیا، ان پہ یہ واضح ہو گیا کہ ہندو اور مسلمان کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان ہندوؤں میں جو تنگ نظری اور تعصب پایا جاتا ہے اس کی وجہ سے مسلمان ان کے ساتھ مل بیٹھ کر کام کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اسی طرح یہ جو ایک نصیحت تھی سر سید احمد خان کی وہ وجہ بنی تحریک پاکستان کی۔ اسی طرح سے ہندو ایجیٹیشن اگینسٹ پارٹیشن آف بنگال، جب ہندوؤں نے بنگال کی تقسیم، جس کا کسی نہ کسی حد تک مسلمان اکثریتی مسلمان اس صوبے میں موجود مسلمانوں کی اکثریت کو فائدہ ہو رہا تھا، اور یہ فائدہ جو ہے وہ ہندو برداشت نہ کر پائے، تو یہ بھی ایک وجہ بنی کہ اس حد تک تعصب اگر اس قوم میں پایا جاتا ہے تو یہ کیسے ایک ملک میں یہ کیسے اکٹھے رہ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ہندو ریلیجیس ریوائولزم ہاسٹیلٹی، ہندوؤں نے اپنے مذہب کو جو ہے وہ پرچار کرنا شروع کر دیا، اور بعض جگہوں پہ جہاں پہ کہ ان کا ہولڈ زیادہ تھا، جہاں پہ وہ اکثریت میں تھے، وہاں پہ مسلمانوں کے لیے رہنا مشکل ہو گیا، اور خاص طور پہ نوجوان نسل کو انہوں نے گمراہ کرنا شروع کیا۔ یہ 3 ایسی وجوہات تھیں جو کہ مسلمانوں کی بحیثیت قوم احیا کے لیے ایک طرح سے بنیادی وجہ بن گئیں۔ اسی طرح فارمیشن آف آل انڈیا مسلم لیگ، جب ان سب حقائق کا مسلمانوں کو احساس ہوا کہ ہندو جو ہیں وہ کسی صورت میں بھی مسلمانوں کو اپنے سے برتر یا اپنے برابر بھی نہیں دیکھنا چاہتے، تو اس پر انہوں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ آل انڈیا کانگریس تو 1885 میں بن چکی ہے، لیکن اس کا مسلمانوں کو براہ راست کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ اس بات کا احساس کرتے ہوئے مسلمانوں نے اپنی سیاسی جماعت بنانے کا فیصلہ کیا۔ On December 30th, 1906, the annual meeting of Mohammedan Educational Conference was held at Dhaka under the chairmanship of Nawab Waqarul Mulk. 30 دسمبر 1906 کو ڈھاکہ میں محمدن ایجوکیشنل کانفرنس جو ہے وہ منعقد ہوئی، اور جس کے سربراہی جو تھے نواب وقار الملک کر رہے تھے۔ Almost 3000 delegates attended the session, making it the largest ever representative gathering of Muslim in India. اس میں تقریباً 3000 سے زائد نمایاں مسلمانوں نے جو کہ برصغیر پاک و ہند کے بہت سارے علاقوں میں سے آئے تھے انہوں نے شرکت کی، اور یہ ایک ایسا موقع بن گیا جو کہ ایک یادگار موقع تھا۔ For the first time, the conference lifted its ban on political discussions when Nawab Salimullah Khan presented a proposal for establish a political party to safeguard the interest of the Muslims, the All India Muslim League. اسی کانفرنس میں نواب سلیم اللہ خان نے اپنی تجویز پیش کی، جس میں کہ پورے انڈیا کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ سیاسی جماعت بنانے کی تجویز جو ہے اس کو پیش کیا گیا، اور یہ تجویز جو ہے مسلمانوں میں بہت پسند کی گئی۔ This way, All India Muslim League was established in Dhaka in 1906. اس طرح سے ڈھاکہ میں
1906 میں مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا. مولانا محمد علی جوہر wrote the constitution of the league known as the Green Book. Branches were also set up in other provinces. اسی طرح سے مولانا محمد علی جوہر نے مسلم لیگ کا آئین لکھا اور جس کو گرین بک یا سبز کتاب کا نام دیا گیا, اور اس کی مختلف شاخوں کا اجرا بھی مختلف شہروں میں مختلف شاخیں قائم کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا. سید امیر علی established a branch of the league in London in 1908 supporting the same objectives. اسی طرح سے سید امیر علی نے 1908 میں اس کی مسلم لیگ کی ایک شاخ لندن میں بھی قائم کی. اس سے جو اگلی ایک بہت اہم ٹرننگ ہے ٹورڈز پاکستان موومنٹ وہ یہ ہے کہ منٹو مورلے ریفارمز 1909 میں منٹو مورلے ریفارمز ہوئیں. ان ریفارمز کے مطابق ان 1906 Lord Morley, the Secretary of State for Indian Affairs, announced in the British Parliament that his government wanted to introduce new reforms for India, in which the local were to be given more powers in legislative affairs. 1906 میں لارڈ مورلے نے انگلینڈ میں برٹش پارلیمنٹ میں اس بات کا اعلان کیا کہ وہ ہندوستان میں اصلاحات نافذ کرنے جا رہے ہیں جس میں یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان کو قانون سازی میں جو ہے قانون سازی کے معاملات میں یہاں کی جو لوکل قانون سازی ہے اس معاملات میں ان کو شامل کیا جائے گا. آفٹر دا اپروول آف لارڈ منٹو اینڈ لارڈ مورلے دا ایکٹ آف 1905 واز پاسڈ by the British Parliament. The Act of 1909 in commonly known as the Minto-Morley reforms. اسی طرح سے لارڈ منٹو اور لارڈ مورلے ان دونوں کے تعاون سے جو ریفارمز یا اصلاحات سامنے آئیں ان کو 1909 میں نافذ کر دیا گیا. اور یہ جو اصلاحات ہیں یہ بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ میں خصوصاً مسلمانوں کی جو سیاسی جدوجہد ہے اس میں بہت اہمیت رکھتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان ریفارمز میں 1909 کی منٹو مورلے ریفارمز میں رائٹ آف سیپریٹ الیکٹوریٹ was given to the Muslims. مسلمانوں کو کہ اس حق کو تسلیم کیا گیا کہ وہ علیحدہ سے اپنے جو الیکشنز ہیں یا الیکٹوریٹس ہیں اس میں ان کی علیحدہ حیثیت کو مانا گیا, کیونکہ اس سے پہلے جوائنٹ الیکٹوریٹ سے یعنی سب لوگوں کو ایک جیسا, جیسے کہ ہندو اور مسلمان ہیں تو جو بھی الیکشنز ہونے ہیں وہ سب کے لیے جو شرائط ہیں یا سب کے لیے جو نمائندگی کی شرح ہے وہ ایک جیسی ہے. لیکن اس میں مسلمانوں نے اپنی سیاسی حیثیت کو منوایا اور اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ صرف میجورٹی یعنی ہندو میجورٹی میں تھے اس کی بنیاد پہ نہیں بلکہ مسلمانوں کی بھی ایک سیاسی اہمیت اور شناخت کو منظور کرتے ہوئے ان کے لیے علیحدہ انتخاب کا کے حق کو مطالبے کو تسلیم کیا گیا. اس سے جو اگلی the next important turning is لکھنؤ پیکٹ. In 1913 a new group of Muslim leaders entered the folds of the Muslim League with the aim of bridging the gulf between the Muslims and the Hindus. کیونکہ یہ وہ زمانہ تھا 1909 تک کا زمانہ جب کہ ابھی نہ تو ہندوؤں کو اور نہ ہی مسلمانوں کو اور نہ ہی ہندوستان میں بسنے والے باقی لوگوں کو اس بات کا احساس تھا کہ آزادی کب ملے گی, انگریزوں کے اقتدار سے وہ کب غلامی سے کب نجات حاصل کریں گے. تو جو ان کے آپس کے اختلافات تھے, جو ہندوؤں اور مسلمانوں کے آپس کے اختلافات تھے, اس سے انہیں اپنی منزل خصوصاً مسلمانوں کو اپنی منزل بہت دور نظر آ رہی تھی. 1913 میں 1906 تک تو مسلم لیگ بنی, پھر مختلف سیاسی لیڈروں نے مختلف طریقے سے مسلمانوں کی حیثیت کو اور سیاسی اہمیت کو تسلیم بھی کروایا. لیکن 1913 میں ایک نیا گروپ جو ہے, ایک نیا خون جو ہے وہ مسلم لیگ میں شامل ہوا جو اس بات کا حامی تھا کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان اختلافات کو کم کیا جائے, اس خلیج کو کم کیا جائے اور ایک مشترکہ جدوجہد کا آغاز کیا جائے جو کہ انگریزوں سے غلامی میں نجات دے.
The most prominent amongst them was Muhammad Ali Jinnah. The Muslim League changed its major objective and decided to join hands with the Congress in order to put pressure on the British government. یہ وہی زمانہ ہے جب کہ پہلی جنگ عظیم شروع ہو چکی تھی. اس وقت انگریز قومیں اور پورا یورپ جو ہے وہ ایک الگ طرح کے اکنامک اور پولیٹیکل پریشر میں تھا. اسی طرح سے یہاں کے جو مسلمان تھے اور یہاں کی جو قومیتیں تھیں ان کو بھی اس بات کا احساس تھا. یہ اس وقت کی لیڈرشپ کا خیال تھا کہ اس وقت ہمیں مل بیٹھ کر اپنے اختلافات بھلا کر ایک دفعہ انگریزوں سے نجات حاصل کر لینی چاہیے اور آپس کے اختلافات کو بعد میں دیکھا جائے گا. اسی بات کو لے کر قائد اعظم محمد علی جناح نے ہندوؤں اور مسلمانوں کو قریب لانے کے لیے اپنی کوششوں کا آغاز کیا تاکہ مشترکہ طور پر سیاسی جدوجہد کا آغاز کرتے ہوئے انگریزوں کو زیادہ سے زیادہ پریشر میں رکھا جائے. قائد اعظم محمد علی جناح ٹائٹلڈ an ambassador of Hindu-Muslim unity and was also written by a prominent Indian politician after Lucknow Pact. 1913 کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم لیگ کو جوائن کیا. وہ اس سے پہلے کانگریس کے ممبر بھی رہے, لیکن لکھنؤ پیکٹ کے بعد قائد اعظم جو ہے وہ بحیثیت سیاستدان ابھر کر سامنے آئے اور خاص طور پہ ہندو مسلم اتحاد کے حوالے سے قائد اعظم کا نام جو ہے وہ ہر جگہ عزت سے لیا جانے لگا. اور اسی سلسلے میں قائد اعظم کو ایمبیسیڈر آف ہندو مسلم یونٹی کا لقب بھی دیا گیا. اور یہ جو ہے یہ ایک طرح سے ایک مسلمانوں کی ایک مثبت سوچ کی عکاسی ہے کہ مسلمان ہر صورت میں کوشش کر رہے تھے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے ہندوؤں کی غلامی سے بھی آزادی حاصل کریں اور انگریزوں کی غلامی سے بھی نجات حاصل کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو رویہ ہے وہ اپنے مقامی لوگوں کے ساتھ جس حد تک وہ مثبت رویہ رکھ سکتے تھے انہوں نے رکھا. When the All India Muslim League came into being, it was a moderate organization with its basic aim to establish friendly relations with the Crown. جب شروع میں جب مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی تھی تو اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ایسے دوستانہ مراسم استوار کیے جائیں انگریزوں کے ساتھ جس سے مسلمانوں کی مشکلات میں کمی آئے. However, due to the decision of the British government to annul the partition of Bengal, the Muslim leadership decided to change its goal in 1913 and they decided to start joint independence struggle with Congress. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب انگریزوں نے 1911 میں بنگال کی تقسیم ختم کر دی ہندوؤں کے پرزور احتجاج کی وجہ سے, تو یہاں پر جو ہے مسلم لیڈرشپ نے, مسلمان رہنماؤں نے اپنے جو تحریک ہے اس کو ایک نیا رخ دینے کا فیصلہ کیا اور 1913 تک وہ اس بات کا فیصلہ کر چکے تھے کہ وہ اپنے اختلافات ہندوؤں کے ساتھ کم سے کم کریں گے تاکہ ایک مشترکہ جدوجہد, ایک مشترکہ سیاسی جدوجہد کا آغاز کر دیا جائے. اسی طرح سے کیونکہ یہ سب اہم واقعات ہیں اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ سارے کے سارے اہم واقعات آپ اپنی پچھلی کلاسوں میں پڑھ چکے ہیں. یہاں پر انڈر گریجویٹ لیول کے اوپر انالیسس زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آخر ان واقعات کو دہرانے کا کیا فائدہ ہے, ہم ان واقعات کو کیوں یاد کرتے ہیں تحریک پاکستان کے حوالے سے. Although this Hindu-Muslim unity was not for more than 8 years and collapsed after the Khilafat movement. یہ جو ہندو مسلم اتحاد لکھنؤ پیکٹ کے نتیجے میں ہوا تھا وہ تحریک خلافت کے بعد یعنی تقریباً 8 سال تک ہندو اور مسلمان اکٹھے چلے اور تحریک خلافت کے بعد یہ جو ہندو مسلم اتحاد ہے وہ ختم ہو گیا. But it was the first time when Congress recognized the Muslim League as the political party representing the Muslims of the region. لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہندوؤں نے پہلی دفعہ
مسلمانوں کی سیاسی حیثیت کو تسلیم کیا. ان واقعات کو، لکھنؤ پیکٹ کو اور ان سارے واقعات کو دہرانے کا مقصد یہ ہے کہ ہندوؤں نے بحیثیت مسلمان سیاسی جماعت مسلم لیگ کو پہلی دفعہ تسلیم کیا، اور یہ ایک ایسی پیش رفت تھی جس سے کہ آگے چل کر تحریک پاکستان کو بہت تقویت ملی. ایز کانگریس agreed to separate electorates, it in fact agreed to consider the Muslims as a separate nation. They thus accepted the concept of the two nation theory. اسی طرح سے یہ جو علیحدہ انتخابات کا جو ایشو تھا وہ بھی مسلمانوں کی علیحدہ سیاسی جماعت کی وجہ سے ممکن ہوا، اور جو کہ بعد میں دو قومی نظریہ کی وجہ سے، دو قومی نظریہ جو ہے وہ ہندوؤں کو بھی اور انگریزوں کو بھی ماننا پڑا. خلافت موومنٹ جو ہے یہ کیوں شروع کی گئی اور اس کے کیا مقاصد تھے اور اس کی تحریک پاکستان میں کیا اہمیت ہے، آئیے دیکھتے ہیں. The general impression among the Muslims of India was that the Western powers were waging a war against Islam throughout the world in order to rob it of all its power and influence. مسلمانوں کے اندر عام طور پر یہ تاثر پایا جا رہا تھا کہ خاص طور پہ ہندوستان کے مسلمانوں کے اندر کہ پوری دنیا میں انگریزوں نے یا مغربی قوموں نے مسلمانوں کے خلاف ایک طرح سے مہم شروع کر رکھی ہے، اور وہ اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اور یہ اسی بات کا نتیجہ تھا کہ مسلمان جو تھے وہ تمام مغربی اور خصوصاً انگریزوں کی مخالفت کر رہے تھے، اور خلافت موومنٹ شروع کرنے میں یہ سوچ جو ہے وہ کار فرما تھی. The Ottoman Empire was the only Muslim power that had maintained an impression of authority, and the Muslims of India wanted to save the Islamic political power from destruction. جو سلطنت عثمانیہ تھی، یعنی ٹرکی میں جو مسلمانوں کی حکومت قائم تھی، بادشاہت قائم تھی، وہ ایک طرح سے دیٹ واز دا سمبل آف مسلم امہ، دیٹ واز دا سمبل آف مسلم امہ اینڈ یونٹی. مسلمان جو برِ صغیر پاک و ہند میں رہنے والے مسلمان تھے وہ اس کو ہر حالت میں بچانا چاہتے تھے، کیونکہ جو کانسیپٹ آف مسلم امہ تھا وہ نیشنلزم کے بعد، نیشنلزم کی تھیوری کے بعد آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا تھا. یہاں یہ میں واضح کر دوں کہ the concept امہ is totally entirely different from the concept of nationalism. نیشنلزم کا مطلب ہے جیسے کہ آج کل دنیا کے بیشتر ممالک اس وقت تقریباً 58 مسلم کنٹریز دنیا کے نقشے پہ موجود ہیں، بٹ all are surviving according to the concept of nationalism. But before this there was the concept of Muslim Ummah. That's why the Muslim of subcontinent wanted to save Ottoman Empire, because Ottoman Empire was the symbol of Muslim unity. کیونکہ جو سلطنت عثمانیہ تھی وہ مسلمانوں کے اتحاد کی مظہر تھی. اس وقت جتنی بھی بادشاہتیں اور جتنے بھی مسلمانوں کے مسلمان بادشاہ اور مسلمان حکومتیں قائم تھیں وہ سلطنت عثمانیہ سے سند خلافت حاصل کیا کرتی تھیں، اور اس طرح سے ایک طرح سے جو ٹرکی کی جو حکومت تھی وہ مسلمانوں کی پوری دنیا کے مسلمانوں کی ایک نمائندہ حکومت سمجھی جاتی تھی. جبکہ جو پہلی جنگ عظیم کے بعد جو انگریز قومیں ہیں، جو مغربی قومیں ہیں، انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے مختلف حصوں پر نہ صرف قبضہ کیا بلکہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور یہ بات جو ہے یہ مسلمان جو ہے وہ کسی طور پر برداشت نہ کر پا رہے تھے، کیونکہ برِ صغیر میں بھی مسلمان جو ہیں ان کی کوئی علیحدہ حیثیت نہیں تھی، نہ ہی وہ حکومت میں تھے نہ ہی وہ پاور میں تھے، لہٰذا انہوں نے ایک تحریک چلانے کا فیصلہ کیا. محمد علی argued that for Muslims to accept mandates over Iraq, Syria and Palestine would amount to a total disregard of the wishes of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Thus, the Muslims of India aligned the Tehreek-e-Khilafat. The objectives were as follows. اسی لیے محمد علی جوہر نے مسلمانوں کو اکٹھا کیا، اور انہوں نے ان کو یہ اعتراض تھا کہ عراق، شام اور فلسطین کے جو علاقے ہیں وہ
مسلمانوں کے علاقے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے پیروکار ان میں بستے ہیں، اور یہ کسی طرح سے بھی پوری دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کو قبول نہیں ہے کہ ایسے علاقوں پر مغربی قوتوں کا یا غیر مسلموں کا قبضہ ہو۔ اس لیے جو خلافت موومنٹ تھی اس کے جو مین آبجیکٹیوز تھے اس میں شامل ہے ٹو مینٹین دا ٹرکش کیلیفیٹ، to protect the holy places of the Muslims, to maintain the unity of the Ottoman Empire۔ اگرچہ تاریخ کا دھارا اپنے طور پر چلتا جا رہا تھا اور یہ ممکن نہیں تھا کہ مسلمان جو اس وقت خود بہتر سیاسی حالت میں نہیں تھے وہ اس کو روک سکیں۔ اسی لیے جو اس کا سب سے جو پہلا مقصد تھا کہ وہ ترکوں کی حکومت کو قائم رکھ سکیں، یہ پہلا مقصد ٹھہرا، لیکن اس پر عمل نہ ہو سکا۔ اسی طرح سے مسلمانوں کے جو مقدس مقامات تھے ان کی حفاظت جو ہے یہ بھی ایک بہت ہی ضروری کیلیفٹ موومنٹ کے بہت ہی ضروری آبجیکٹیوز میں سے ایک تھا۔ اسی طرح سے سلطنت عثمانیہ کو مسلمانوں کے اتحاد کا مظہر بنانا بھی بہت ہی بنیادی مقاصد میں سے، تحریک خلافت کے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد تھا۔ اب ہم تحریک خلافت کا انالیسس کرتے ہیں، ہم اس کا تجزیہ کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ان واقعات کو محض دہرانا اور محض ان کو ایک قصے کہانی کے طور پہ یاد رکھنا اتنا فائدہ مند نہیں جتنا کہ اس کا تجزیہ کرنا ضروری ہے، تاکہ وہ آج کے دور کے نوجوانوں میں، آج کے دور کے طالب علموں میں اس بات کو واضح کیا جا سکے کہ آخر ان واقعات کی اہمیت کیوں ہے اور ان کو اس کورس کا حصہ کیوں بنایا گیا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ تحریک خلافت کا کہ کیا اثرات ہیں جو تحریک پاکستان پر مرتب ہوئے اور پھر قیام پاکستان کی وجہ بنے۔ Although the Caliphate movement failed to achieve its declared objectives, it carried political awakening to large masses of Muslims. It was during the Khilafat days and that representatives of Indian Muslims came into contact with eminent notables from other Muslim countries to save the unity in Islamic world۔ اگرچہ خلافت موومنٹ کامیاب نہ ہو سکی اور نہ ہی وہ اپنے مقاصد حاصل کر سکی، لیکن ایک سیاسی آگاہی جو تھی، ایک سیاسی شعور جو تھا وہ یہاں کے لوگوں میں ضرور بیدار ہوا، اس سیاسی شعور کا ضرور احساس ہوا، اور ایک یہاں کے بر صغیر پاک و ہند کے لوگوں کو ایک نئے جو ورلڈ آرڈر تھا، سیاسی نظام میں ایک جو واضح تبدیلی تھی اس کو سمجھنے کا موقع ملا۔ اور اس طرح سے جو مولانا محمد علی جوہر اور جو اس وقت کے سرکردہ لیڈر تھے ان کے رابطے جو ہیں وہ عالمی مسلمان سربراہان سے یا لیڈروں سے استوار ہوئے۔ اسی طرح the Caliphate movement was an asset for the struggle of Pakistan. It made clear to the Indian Muslims to trust neither the British nor the Hindus but to look to their own strength for self-preservation۔ اسی طرح سے خلافت موومنٹ کے بعد مسلمانوں کو یہ احساس ہوا کہ نہ تو وہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ہندوؤں پر بھروسہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی انگریزوں پر بھروسہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ان دونوں قوموں نے اپنے طرز عمل سے یہ ثابت کیا کہ وہ مسلمانوں کے مفادات کی حفاظت یا مسلمانوں کے مفادات کو پیش نظر رکھ کر کوئی بھی پالیسی نہیں بنائیں گے، اور نہ ہی یہ ان کے ترجیحات میں شامل ہے۔ اسی طرح انالیسس ہے اب چینج ان مسلم پالیٹکس۔ یہاں سے تحریک خلافت کی ناکامی کے بعد سے جو تحریک خلافت تو اگرچہ ناکام ہوگی لیکن اس کے جو ایک پازیٹیو اسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں ایک نئی سوچ کا آغاز ہوا، ایک نئے سیاسی شعور بیدار ہوا، اور اس سیاسی شعور کی وجہ سے یہاں پہ بر صغیر کے مسلمانوں کی سیاست میں ایک اہم موڑ آیا اور ایک اہم تبدیلی آئی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ مسلم پالیٹکس ان برٹش انڈیا 1924
till 1935. 1924 سے لے کے 1935 کے درمیان ایسے واقعات رونما ہوئے جو کہ مسلمانوں کی سیاسی سوچ میں تبدیلی کے آئینہ دار تھے اور ساتھ ساتھ تحریک پاکستان کو مستحکم کر رہے تھے. دو قومی نظریہ اس وقت تک پوری طرح سے پنپ چکا تھا اور تقریباً عام لوگوں کو بھی اس بات کا اندازہ تھا, اس بات کا شعور تھا کہ ان کا ہندوؤں کے ساتھ رہنا محال ہے اور اب ان کو ایک علیحدہ وطن کے بارے میں سوچنا چاہیے. Under this theme, we will be discussing 6 major developments: Delhi Muslim proposals, Simon Commission, Nehru report, Quaid-e-Azam's 14 points, Round Table Conference, Allama Iqbal's presidential address 1930. اس موضوع کے تحت ہم مندرجہ ذیل عام نکات پر بات کریں گے. ایک تو یہ کہ دہلی مسلم پروپوزلز کیا تھیں, سائمن کمیشن میں کیا ہوا, نہرو رپورٹ کیا کہتی تھی, قائد اعظم نے اس کے جواب میں 14 نکات کیوں دیے, اور راؤنڈ ٹیبل کانفرنس یا گول میز کانفرنس جو تھی وہ کیا تھی اور ان کے کیا نتائج رہے, اور علامہ اقبال نے 1930 میں جو خطبہ دیا وہ کیا تھا اور اس کے کیا اثرات تھے. Although you have covered all these events in your previous classes, but here we will look into a very different angle. One significant development was the end of the Khilafat movement that had come to an end, and then the effort to promote Hindu Muslim unity had also suffered, but the Muslim leaders were still trying to somehow some kind of understanding can be developed with the Congress leadership. حتی الامکان مسلمان رہنماؤں نے یہ کوشش کی کہ وہ کانگریس کے ساتھ اور ہندوؤں کے ساتھ تعاون کریں تاکہ کسی نہ کسی طرح سے وہ اپنی سیاسی جدوجہد کو کامیابی سے ہمکنار کر سکیں. دہلی مسلم پروپوزلز 1927 واز میجر موو ان دس ریگارڈ. تو اسی طرح سے جو دہلی تجاویز دہلی تھیں جو 1927 میں پیش کی گئیں وہ اس سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے, کیونکہ مسلمانوں میں ایک مایوسی پھیل چکی تھی, تحریک خلافت ناکام ہو چکی تھی, ہندو مسلم اتحاد جو تھا وہ ختم ہو چکا تھا اور مسلمانوں کو کسی صورت میں بھی آزادی ملتی نظر نہیں آ رہی تھی. اس لیے انہوں نے کہا کہ لا محالہ ہمیں کانگریس کے ساتھ مل بیٹھ کر کسی نہ کسی طرح سے اس مشکل سے نجات حاصل کرنی چاہیے. اسی لیے دہلی تجاویز دی گئیں. دہلی پروپوزلز کیا تھی؟ کنسیڈرنگ سیپریٹ الیکٹوریٹس ٹو بی دا مین ہینڈرنس in improving Hindu-Muslim relations, Quaid-e-Azam proposed that if the Hindus agreed to provide certain safeguards, the Muslims would give up this demand. کیونکہ مسلمانوں نے علیحدہ انتخابات یا علیحدہ نمائندگی کا مطالبہ کیا ہوا تھا اور اس پہ مسلمان جو تھے وہ کاربند تھے. 1909 میں منٹو مارلے ریفارمز کے تحت ان کو اس کا حق بھی مل چکا تھا, لیکن ہندو اس بات کو کسی صورت میں بھی ماننے کو تیار نہیں تھے. اس پر قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ فیصلہ کیا کہ بجائے اس کے کہ آپ ایک ایسی فضا قائم رکھیں جس میں کہ کوئی بھی بہتری کی صورت نظر نہ آتی ہو, تو مسلمانوں نے اپنے اس مطالبے سے دستبرداری کا فیصلہ کیا کہ اگر کانگریس ہمیں ہمارے حقوق کی ضمانت دے تو ہم مسلمان جو ہیں اس مطالبے سے دستبردار ہوتے ہیں. دہلی تجاویز میں یہ تجویز دی گئی. So in fact the Muslims agreed to give up the separate electorates in form of the reservation of seats. Unfortunately the Congress first accepted but later rejected the proposals. حقیقت یہ ہے کہ مسلمان جو تھے وہ اپنے اس مطالبے سے دستبردار ہونے کو تیار تھے اگر کانگریس جو ہے وہ ان کے لیے نشستیں جو ہیں مخصوص کر دیتی. پہلے پہل تو کانگریس نے ان تجاویز کو خوش آمدید کہا اور کہا کہ ٹھیک ہے جی ہم آپ کو علیحدہ نمائندگی دیں گے, آپ کے لیے ہم نشستیں مخصوص کر دیں گے اور آپ اپنے جو علیحدہ انتخابات کا مطالبہ ہے اس سے آپ دستبردار ہو جائیں. اس بات پہ کانگریس پہلے پہل دہلی تجاویز کے سلسلے میں رضامند ہو گئی, مگر بعد میں انہوں نے اس مطالبے کو ماننے سے انکار کر دیا. ان کے انکار کے بعد جو انگریز تھے
ان کا کیا انگریز حکومت کے کا کیا نقطہ نظر تھا، آئیے دیکھتے ہیں. سائمن کمیشن. سائمن کمیشن واز سینٹ ٹو دا سب کانٹیننٹ انڈر دا کمانڈ آف سر جان سائمن. All members of the commission were British. This was regarded as highly insulting to the Indians, and immediate protest was raised from all the important political parties. When the Simon Commission arrived, the local masses welcomed it with the slogans of "Go back, Simon." سائمن اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایک انگریز حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ سر جان سائمن کی سربراہی میں ایک کمیشن کو بھیجیں گے جو کہ یہاں کی جو سیاسی صورتحال ہے اور جو ہندوؤں اور مسلمانوں کے جو اختلافات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں کی سیاسی صورتحال کو بہتر بنانے کا فیصلہ کرے. لیکن سائمن کمیشن کے اندر جتنے بھی ممبر رکھے گئے وہ سب کے سب جو تھے وہ انگریز تھے، اور ان کا سربراہ بھی ایک انگریز تھا، جس کو کہ یہاں کے مقامی باشندوں نے، مقامی لیڈرشپ میں کانگریس اور مسلم لیگ دونوں نے اپنی بے عزتی تصور کیا، اور اسی وجہ سے انہوں نے جب سائمن کمیشن یہاں پر آیا تو انہیں گو بیک سائمن کمیشن کے نعروں کا سامنا کرنا پڑا. اس طرح جب یہ سائمن کمیشن ناکام ہو گیا تو نہرو رپورٹ جو تھی اس کے بعد جو ایک امپورٹنٹ پولیٹیکل سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ نہرو رپورٹ جو ہے وہ 1928 میں سامنے آئی. آفٹر دا فیلئر آف سائمن کمیشن دیر واز نو الٹرنیٹیو فار دا برٹش گورنمنٹ بٹ ٹو آسک دا لوکل پیپل ٹو فریم اے کانسٹیٹیوشن فار دیم سیلس. جب سائمن کمیشن ناکام ہو گیا، یہاں کے مقامی رہنماؤں نے اور لوگوں نے اس کے ساتھ بات چیت سے انکار کر دیا، تو اب انگریزوں کے سامنے صرف ایک ہی صورت باقی تھی کہ وہ یہاں کے مقامی لوگوں سے کہیں کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں اور یہاں کے لیے آئین سازی کریں، یا یہاں اب سب کانٹیننٹ کے لیے آئین بنائیں. In 1928 an all parties conference was arranged to solve the constitutional problems of India. A committee was set up under Pandit Motilal Nehru, and that committee prepared a report which is known as Nehru Report. 1928 میں ہندوستان کی تمام جماعتوں کی ایک کانفرنس بلائی گئی، اور اس میں جو ایک کمیٹی بنائی گئی، ایک جو کہ آئینی جو مسائل تھے ان کو حل کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی، جس کے سربراہ جو تھے پنڈت موتی لال نہرو تھے، اور اس کمیٹی نے ایک رپورٹ تیار کی جس کو نہرو رپورٹ کا نام دیا گیا. Thus the Nehru report was nothing else than a Congress document and thus totally opposed by Muslims of the subcontinent. نہرو رپورٹ میں جتنی بھی تجاویز شامل کی گئیں، جتنی بھی اس کے پروویژنز تھیں، وہ سب کے سب ہندو مفادات کو سپورٹ کرتی تھیں، ہندوؤں کے فائدے کی بات کرتی تھیں، اس لیے مسلمانوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا. دا ریکمنڈیشن آف دا نہرو رپورٹ وینٹ اگینسٹ دا انٹرسٹ آف دا مسلم کمیونٹی، کیونکہ اس میں نہرو رپورٹ میں جتنی بھی باتیں کی گئی تھیں وہ سب کی سب مسلمانوں کے مفادات کے خلاف تھیں اور ہندوؤں کے حق میں تھیں. اگر صرف ہندوؤں کے حق کی بات ہوتی تو تب بھی ٹھیک تھا، لیکن اس میں خاص طور پر ایسی چیزیں شامل تھیں جو کہ سراسر مسلمانوں کے مفادات کے خلاف تھیں. Of the two Muslim members of the Nehru Committee, Sayyid Ali Imam could attend only one meeting due to his illness, and Shoaib Qureshi did not endorse views of the committee on the issue of Muslim representation in legislature. اس کمیٹی میں دو مسلمان لیڈر بھی شامل تھے، لیکن ایک جو سید علی امام ہیں وہ انہوں نے صرف ایک میٹنگ میں شرکت کی اور بوجہ بیماری وہ اگلی میٹنگز میں شامل نہ ہو سکے، جبکہ دوسرے جو ممبر تھے شعیب قریشی، انہوں نے جو ہندوؤں کی تجاویز تھیں ان کی بھرپور مخالفت کی. اس کے جواب میں قائد اعظم محمد علی جناح نے 14 نکات پیش کیے. 14 نکات سے آپ واقف ہیں، آپ نے جب سے مطالعہ پاکستان کا سبجیکٹ پڑھنا شروع کیا ہوگا، 14 نکات آپ کو یاد رکھنے میں اور 14 نکات آپ کے لیے ہمیشہ ایک ایسی چیز رہے ہوں گے جس کو آپ نے صرف یاد رکھا ہوگا، سمجھا نہیں ہوگا. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ 14 نکات کیا تھے. سب سے پہلے، کیونکہ میں نے لمبی سٹیٹمنٹس نہیں رکھی، اس کو اس طرح سے آپ آسانی سے یاد رکھ سکتے ہیں کہ پہلا جو اس میں پہلی بات کی گئی تھی وہ فیڈرل سسٹم کی بات کی گئی تھی. سیکنڈ، پروونشل
آٹونومی کی بات کی گئی تھی، یعنی فیڈرل سسٹم یعنی مرکزی حکومت، وفاقی نظام کی بات کی گئی تھی. پھر صوبوں میں کیا کس طرح کا نظام حکومت ہونا چاہیے اس کی بات کی گئی تھی. ریپرزنٹیشن آف مائنورٹیز کی بات کی گئی تھی، کیونکہ اس وقت مسلمان مائنورٹیز میں تھے، اس لیے ریپرزنٹیشن آف مائنورٹیز کی بات کی گئی تھی، جو اقلیتوں کی نمائندگی کی، جس کا تعلق اقلیتوں کی نمائندگی سے ہے. نمبر آف مسلم ریپرزنٹیٹیوز کی بات کی گئی تھی کہ مسلمانوں کے نمائندوں کی تعداد کتنی ہونی چاہیے. سیپریٹ الیکٹوریٹس کی بات کی گئی تھی، کیونکہ مسلمان دہلی پرپوزل کے سلسلے میں ایک دفعہ اپنے اس مطالبے سے دستبردار ہوئے تھے، لیکن قائد اعظم نے 14 نکات میں دوبارہ اس کو شامل کیا اور مسلمانوں کے علیحدہ انتخاب کی بات کی گئی. مسلم میجورٹی پروونسز، کیونکہ ہندوستان میں کچھ صوبے ایسے تھے جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت تھی، ان کے بارے میں بات کی گئی تھی. اسی طرح سے ریلیجس لبرٹی یعنی مذہبی آزادی کے بارے میں بات کی گئی تھی. قائد اعظم کے 14 نکات کے سلسلے میں 8واں نقطہ یہ ہے کہ 3/4 ریپرزنٹیشن کی، مسلمانوں کی 3/4 ریپرزنٹیشن کی بات کی گئی تھی. سیپریشن آف سندھ کی علیحدگی کی بات کی گئی تھی. انٹروڈکشن آف ریفارمز ان NWFP اینڈ بلوچستان. اس وقت آج جیسے خیبر پختونخوا اب نام ہے، اس وقت شمال مغربی سرحدی صوبہ کہا جاتا تھا، اس میں اور بلوچستان میں کیونکہ یہ مسلمانوں کے اکثریتی علاقے تھے، ان میں اصلاحات کی بات کی گئی. اسی طرح سے گورنمنٹ سروسز کی بات کی گئی کہ مسلمانوں کو گورنمنٹ سروس میں جو ہے وہ شامل کیا جائے. اسی طرح پروٹیکشن آف مسلمز کلچر اینڈ لینگویج کی بات کی گئی تھی، جو کہ مسلمانوں کے کلچر اور زبان سے متعلق ہے. 1/3 مسلم منسٹرز کی بات کی گئی تھی کہ مسلمانوں کے جو منسٹرز ہیں ان میں 1/3 جو ہیں وہ مسلمان ہونے چاہیے، 1/3 جو ہیں وہ مسلمان ہونے چاہیے. اسی طرح سے آئین کی بات کی گئی تھی. آئیے دیکھتے ہیں کہ نہرو رپورٹ میں اور 14 نکات میں کیا واضح فرق تھے. کمپیریزن بٹوین جناز 14 پوائنٹس ود نہرو رپورٹ. جناز 14 پوائنٹ فرسٹ سیپریٹ الیکٹوریٹ فار مسلمس. نہرو رپورٹ کہتی ہے کہ جوائنٹ الیکٹوریٹ. ڈیمانڈ ویٹیج فار مائنورٹیز، یہاں کہا جاتا ہے نو ویٹیج فار مائنورٹیز. قائد اعظم نے کہا کہ ڈیمانڈڈ پروونشل اناٹومی، جبکہ نہرو رپورٹ کہتی تھی ڈیمانڈ آف اسٹرانگ سینٹرل گورنمنٹ، کیونکہ اس سے میجورٹی کو فائدہ تھا. اسی طرح سے انکلوژن آف مسلمس ان دا کیبنٹ، اور نہرو رپورٹ کہتی تھی کہ اگینسٹ دا انکلوژن آف مسلمس ان دا کیبنٹ. قائد اعظم کے 14 نکات میں یہ بات شامل تھی کہ obsessed with communal issues، جبکہ نہرو رپورٹ میں یہ کہا گیا obsessed with rule of majority. اور اسی طرح سے 1/3 ریپرزنٹیشن ان سینٹرل گورنمنٹ فار مسلمس، جبکہ نہرو رپورٹ میں 1/4 ریپرزنٹیشن فار مسلمس ان سینٹرل گورنمنٹ کے بارے میں بات کی گئی تھی. اس کے بعد آتے ہیں راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز کے گول میں. اس کانفرنسز کیا تھیں؟ The first session of the conference opened in London on November 12, 1930. All parties were present except for the Congress, whose leaders were in jail due to civil disobedience movement. جو پہلا سیشن تھا راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز کے سلسلے میں، اس میں کانگریس نے شرکت نہیں کی، کیونکہ اس وقت ان کے تمام لیڈرشپ جو تھی وہ جیل میں تھی سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ کی وجہ سے، سول نافرمانی کی تحریک کی وجہ سے. The second conference was held in London on September 7, 1931. The main task of the conference was done through the two committees on federal structure and minorities. Gandhi was a member of both, but he adopted a very unreasonable attitude. He claimed that he represented all India and dismissed all other Indian delegates as non-representatives. آپ اسے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہندوؤں کے ذہن میں جو تعصب تھا وہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز کے موقع پہ، یعنی 1930 تک بھی وہ صورتحال بدستور قائم تھی. اور 1931 میں جو دوسری گول میں اس کانفرنس کی گئی، جس میں کہ گاندھی شامل تھے، انہوں نے باقی تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات کرنے سے انکار کر دیا، یہ کہہ کر وہ برصغیر پاک و ہند میں رہنے والے لوگوں کی نمائندگی نہیں کرتے، اور صرف کانگریس ایک ایسی جماعت ہے جو کہ وہاں کے رہنے والے لوگوں کی نمائندگی کرتی ہے. The third session began on November 17, 1932. It was short and unimportant. The Congress was once again
एब्सेंट। जो तीसरा जो इसका दौर था गोल मेज कॉन्फ्रेंस का वो 1932 में मुनक्किद हुआ, लेकिन इसमें फिर एक बार कांग्रेस ने शिरकत नहीं की। इन दोज डेज कायद आज़म डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द सेशन ऑफ द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड एज ही हैड डिसाइडेड टू कीप हिमसेल्फ aloof from the Indian politics and to practice as a professional lawyer in England। उन दिनों कायद आज़म जो थे यहाँ के हालात से बहुत बददिल हो चुके थे और उन्होंने इस बात का फैसला किया था कि वो सिर्फ वो वकालत इंग्लैंड में अपनी वकालत करेंगे और वो हिंदुस्तान की सियासत में अमली तौर पर शामिल नहीं होंगे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस का तज्ज़िया हम इस तरह से करते हैं, मैंने आपको पहले बताया कि सिर्फ वाक़यात को दोहराने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक कि उनका तज्ज़िया करके हम उसका ताल्लुक़ नहीं जोड़ते तहरीक पाकिस्तान के साथ। द रिज़ल्ट ऑफ दीज डेलिब्रेशंस वाज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एस्टैब्लिशिंग प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एंड ऑल्सो फेडरल सिस्टम बट दैट वाज नेवर इम्प्लीमेंटेड। इन गोल मेज कॉन्फ्रेंसेस का जो नतीजा था वो 1935 के ऑल इंडिया एक्ट की सूरत में निकला और अंग्रेज़ों ने 1935 का ऑल इंडिया एक्ट जो है वो पेश किया। इसी तरह से जो इसमें नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट इवेंट है दैट वाज अल्लामा इकबाल्स प्रेसिडेंशियल एड्रेस 1930। As a permanent solution to the Muslim-Hindu problem, Iqbal proposed that Punjab, Northwest Frontier Province, Balochistan and Sindh should be converted into one province। 1930 इलाहाबाद का जो अल्लामा इकबाल का खुतबा है वो बहुत अहमियत रखता है क्योंकि वो पाकिस्तान नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद बना और उसमें मुख्तलिफ़ इलाक़ों को जिनमें कि पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर यानी शमाल मगरबी सरहदी सूबा बलूचिस्तान और सिंध को एक सूबा करार देने की बात की गई क्योंकि ये सारे के सारे जो थे मुसलमानों के अक्सरियती इलाके थे। ही डिक्लेयर्ड दैट द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री वाज destined to unite as a self-governed unit within the British Empire or without it. This, he suggested, was the only way to do away with communal rights and bring peace in the subcontinent। उन्होंने ये तजवीज़ दी कि अगर इस तरीके से सियासी हिकमत अमली को अपनाया जाएगा तो ये हिंदुस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जो जमातें हैं ख़ुसूसन जो मुसलमान और हिंदुओं में जो इख्तलाफात हैं वो ख़त्म हो सकते हैं और इसी तरीके से हिंदुस्तान में अमन कायम किया जा सकता है। इसका एनालिसिस करते हैं, इसका तज्ज़िया करते हैं। द ग्रेटेस्ट हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ अल्लामा इकबाल्स इलाहाबाद एड्रेस was that it cleared all political confusions from the minds of the Muslims, thus enabling them to determine their new destination। अल्लामा इकबाल के इस खुतबे के बाद बरे सगीर के मुसलमानों के जहनों से हर तरह का अबहम दूर हो गया और अब उनके सामने एक वाज़ेह मंजिल थी जो कि पाकिस्तान की सूरत में उनके सामने बिल्कुल एक क्लियर कट एक गोल मौजूद था कि उन्होंने हसूल पाकिस्तान की तरफ जाना है। द नेशनल स्पिरिट दैट इकबाल फ्यूज्ड amongst the Muslims of India later on developed into the ideological basis of Pakistan। और यही नज़रिया पाकिस्तान जो है, यही जो अल्लामा इकबाल का प्रेसिडेंशियल एड्रेस था, यही नज़रिया पाकिस्तान की रूह है और उसकी बुनियाद है। यहाँ हम इस मैप में देख सकते हैं कि क्या प्रपोज़ किया गया था 1946 में, क्या प्रपोज़ल था कि किस तरह से किस हिसाब से हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों की तकसीम होगी। फिर 1947 से लेके 1971 तक क्या सूरत हाल रही और अब मौजूदा पाकिस्तान की क्या सूरत हाल है। और दूसरी तरफ 1945 में जो ब्रिटिश इंडिया था उसका नक्शा मौजूद है जो कि हमें बताता है कि उस वक़्त अंग्रेज़ों के हुकूमत में कौन कौन से इलाके शामिल थे और फिर उन इलाक़ों की किस तरह से तकसीम हुई। आइए देखते हैं कि हमने आज के लेक्चर में क्या पढ़ा और किन पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया। एवोल्यूशन ऑफ मुस्लिम नेशनलिज्म इन इंडिया, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 एंड द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी, पार्टीशन ऑफ बंगाल, फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, मिंटो मोरले रिफॉर्म्स 1909, द लखनऊ पैक्ट, कैलिफेट मूवमेंट, analysis change in Muslim politics,
Muslim politics in British India 1924 till 1935, Delhi Muslim proposals, Simon Commission, Nehru Report, Quaid-e-Azam's 14 points, round table conferences, and Allama Iqbal's presidential address. At the end, as usual, a quotation: "The story of Pakistan, its struggle and its achievement is the very story of great human ideals struggling to survive in the face of odds and difficulties." It is a famous saying of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, Chittagong, March 1948. اس کے ساتھ ہی میں آج کا لیکچر ختم کرتی ہوں. تھینک یو.